معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اور لیگل ایڈوائزر مشتبہ ترمذی ایڈوکیٹ ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ ہے گارڈین اینڈ وارڈ۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے خلا اور ڈائیورس پہ ایک ویڈیو کی تھی، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ خلا اور ڈائیورس کے بعد دیگر اہم مراحل شروع ہوتے ہیں، جس میں سے بچوں کی کسٹڈی یعنی کہ حوالگی ہے، مینٹیننس ہے، دیگر معاملات ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں گارڈین اینڈ وارڈ میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک سیپریٹ ویڈیو ہوگی، لیکن یہ اتنا ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم ایک ویڈیو نہیں کر سکتے، لہٰذا آج اس کا پارٹ 1 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور بہت جلد اس کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ناظرین، گارڈین اینڈ وارڈ کے حوالے سے پہلے تو میں اس کی ڈیفینیشن وغیرہ آپ کو سمجھا دوں کہ اس قانون کی ضرورت کیوں بنی، کیونکہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 میں نافذ ہوا۔ ناظرین، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت چونکہ نا پاکستان اور انڈیا دونوں کے اپنے کانسٹیٹیوشن نہیں تھے، تو سب نے جو ہے برٹش کانسٹیٹیوشن جو سب کانٹیننٹ میں انگریزوں نے نافذ کیا تھا 1935 کا، اس کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے اپنا لیا گیا تب تک کہ جب تک کہ وہ اپنا علیحدہ آئین تشکیل نہیں دیتے، اور اس سے قبل 1890 میں یہ ایکٹ تشکیل دے دیا گیا۔ تو لہٰذا جب انہوں نے ایکٹ کو اپنایا تو ایکٹ اس کے ساتھ ہی آئین کا وہ حصہ تھا، اور اس کے بعد جب پاکستان نے 1956 میں اپنا پہلا آئین تشکیل دیا تو اس وقت انہوں نے بہت سے برٹش قوانین کو ایز اٹ از اپنے آئین میں شامل کیا، جس میں 1890 کا گارڈین اینڈ وارڈ کا ایکٹ بھی تھا۔ گارڈین اینڈ ایکٹ وارڈ کی اس لیے ضرورت پڑی ناظرین کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے اب سے نہیں، شروع سے ہیں، جہاں یہ دو برتن ہوتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہی ہیں، لیکن ظاہر اس ایکٹ کو باقاعدہ بنانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کیونکہ آپس کے باہمی جھگڑوں میں نہ میاں بیوی کی بات کو لاجیکلی مانتا تھا، نہ بیوی میاں کی بات کو لاجیکلی مانتا تھا، تو ایک قانون کی ضرورت تھی جو ایک اسپیسیفک قانون ہو جو اس بات کو ایکسپلین کرے، ڈیفائن کرے اور حدود متعین کرے کہ بچے کس ایج تک ماں کے پاس رہیں گے، پھر باپ لے سکتا ہے، باپ کن شرائط پہ لے سکتا ہے، ماں کن شرائط پہ واپس لے سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا 1890 کے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا۔ اچھا ناظرین، اب آپ کو گارڈین، مائنر اور وارڈ ان کے علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن بھی سمجھا دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے مائنر کی۔ مائنر کسے کہا جاتا ہے؟ مائنر جو ہے قانون کی نظر میں کوئی بھی ایسا بچہ یا بچی جس کی عمر 18 سال سے کم عمر ہو، اس کو قانون کی نظر میں نابالغ یعنی کہ مائنر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وارڈ میں وارڈ بھی ایک چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے۔ اب وارڈ میں اور مائنر میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ وارڈ اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی گارڈین اپوائنٹ کر دیا گیا ہو، اور گارڈین یاد رکھے گا صرف کورٹ کے ذریعے اپوائنٹ ہوتا ہے۔ کوئی شخص از خود وصیت کے ذریعے کسی کو گارڈین اپوائنٹ نہیں کر سکتا، ہر کوئی وصیت کے ذریعے بھی کسی کو گارڈین اپوائنٹ کرتا ہے، عدالت ہی کے ذریعے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گارڈین والد بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے، نانا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی آؤٹ سائڈر، کوئی غیر متعلقہ شخص بھی گارڈین ہو سکتا ہے۔ تو یعنی کہ وارڈ کی ڈیفینیشن تو یہ ہو گئی۔ اچھا، گارڈین جو ہے وہ اس کی بھی کچھ ڈیفینیشن ہم نے پیش کر دی ہے، لیکن گارڈین بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مالی طور پر اور دیگر لحاظ سے اس بچے یا بچی کی دیکھ بھال کر سکے، ٹیک کیئر کر سکے، اس کو مینٹین کر سکے، اس کے اخراجات اٹھا سکے، اس کو تعلیم دلا سکے، اس کو چھت فراہم کرے، یعنی کہ ہر لحاظ سے جو اس کو پال پوس سکے، اس کو مینٹین کر سکے، وہ گارڈین ہے۔ تو ناظرین، یہ گارڈین اینڈ وارڈ کی ڈیفینیشن تھی۔ اچھا، یہاں پر ہم اعلیٰ عدلیہ کے ایک کیس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ ہے 2020 یعنی کہ 2020 MLT پیج 55۔ اس میں اعلیٰ عدلیہ نے یہ واضح طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ کس ایج تک کا بچہ ماں اپنے پاس رکھتی ہے، باپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ جو لڑکا ہے اس کو 7 سال کی عمر سے پہلے اس کی ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح لڑکی جو ہے جب تک وہ بلوغت حاصل نہیں کر لیتی 14 سال کی عمر سے پہلے لڑکی کو ماں سے نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جس صورت میں اگر کورٹ کے ذریعے، خود سے نہیں، کورٹ کے ذریعے بچوں کا جو باپ ہے وہ ان بچوں کی کسٹڈی ماں سے قبل از وقت لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ٹھوس وجوہات ہیں جو ہم اس ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کن وجوہات پر قبل از وقت ان بچوں کی حوالگی ماں سے لے سکتا ہے، لیکن اگین کورٹ کے ذریعے، از خود نہیں۔ ناظرین، کورٹ نے قانون کے ذریعے
پارلیمنٹ نے قانون کے ذریعے اور کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے کچھ حدود متعین کر دی ہیں، کچھ بیسک پرنسپلز ڈرا کر دی ہیں کہ وہ کون سے بیسک پرنسپلز ہیں جن کے تحت جو ہے کسٹڈی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جی اگر دو میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے اور جو بچوں کا باپ ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، ماں دوسری شادی نہیں کرتی خلا کے بعد یا ڈیورس کے بعد، تو ایسے میں ماں کا کلیم زیادہ بنتا ہے۔ اگر وہ سفید پوش بھی ہے تب بھی اس کا کلیم زیادہ بنتا ہے کہ جی میں نے نہیں شادی کی، لہٰذا میں بہت بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو مینٹین کر سکتی ہوں، انہیں کھلا پلا سکتی ہوں، انہیں تعلیم دلوا سکتی ہوں۔ اسی طریقے سے اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ ماں کا چال چلن یا جس گھر میں وہ بچوں کی ماں رہ رہی ہے وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس بنیاد پر کہ جی میرے بچے بگڑ جائیں گے، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے، اس بنیاد پر وہ بچوں کی حوالگی کورٹ کے ذریعے لے سکتا ہے قبل از ایج، جس کا میں نے ابھی پہلے آپ سے ذکر کیا۔ یا اس کے حالات خراب ہیں، وہ بچوں کو مینٹین نہیں کر سکتی، بچوں کو کھلا پلا نہیں صحیح سے سکتی، ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کچھ بنیادی اصول ہیں جو پارلیمنٹ نے قانون کے ذریعے اور کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے وضع کر دیے ہیں کہ جی بچوں کی حوالگی رکھی جا سکتی ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی کون سی سیکشن ہے جس کے تحت کورٹ سے آپ درخواست کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اس کے لیے سوٹ فائل نہیں ہوتا، اس کے لیے کورٹ میں سمپلی اپلیکیشن دی جاتی ہے، تو گارڈین اپوائنٹ کی اپلیکیشن دی جاتی ہے، تو وہ سیکشن 7 ہے۔ سیکشن 7 جو ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کا، اس کے تحت آپ کورٹ پہ درخواست دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو یا مجھے اس بچے یا اس بچی کا گارڈین اپوائنٹ کیا جائے تاکہ میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ ظاہر ہے اس کی ٹھوس وجوہات جو ہیں وہ پوری ساری آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں، افیکس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین یہ بنیادی کچھ چیزیں ہم نے آپ کو اس سلسلے میں بتائیں، تو یہاں ہم اپنے ویڈیو کے پارٹ 1 کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت جلد اس کے بقیہ پارٹ 2 کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے اپنے لیگل ایڈوائزر اپنے میزبان مصطفیٰ ترمذی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔